ایسے نہیں ہو سکتی، ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب طریقہ ملاقات سنیے گا اور اجازت دیجیے۔ امام سے ملاقات، امام ہمارے دور کی حجت، ہم اس مولا کی ریت ہیں۔ امام کا ظہور، نشانیاں پوری، بہت بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ بیت اللہ کے قریب بلال کے نام پہ ایک مسجد ہوگی، گرا دی جائے گی، گرا دی گئی۔ اس پہ ایک بادشاہ جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا وہ اپنا محل بنائے گا۔ فہد چیتے کو کہا جاتا ہے، اس نے اپنا محل بنا لیا۔ ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا، یمن سے یمانی خروج کریں گے، سفیان لشکر خروج ہوگا، بڑے بڑے بال، لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ گردنیں کاٹیں گے اللہ کے نام پہ۔ آپ پڑھیں تو صحیح علامات ظہور امام، آپ علامات ظہور امام پڑھیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ ساری مکمل نشانیاں ہیں امام کے ظہور۔ مولا اس دور میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا ہمارے ساتھ توسل، امام سے ملاقات کی خواہش۔ مولا آپ کے ناصر ہونے کے لیے، آپ کا سپاہی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے امام سے ملاقات کی تمنا۔ ملاقات کی تمنا دل میں ہو، کاش میں مولا سے مل لوں، کاش میں مولا سے مل لوں۔ فرمایا بس وہ کاش ذہن میں لے کے آئے، ہم مل لیں گے۔ لیکن وہ کاش لے کے آئے، کاش ہے حسرت کا نام، حسرت امید کو پورا کر دیتی۔ امام نے فرمایا حسرت ہو اور پھر یقین ہو کہ میرا مولا مجھ سے ملے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے کتابوں میں ساری نشانیاں پڑھی کہ امام کہاں پہ ہوتے ہیں، چلا گیا جگہ جگہ جہاں جہاں نشانیاں تھیں وہاں پہ چند دن گزارتا 6 ماہ ہو گئے، 6 ماہ ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کبھی کربلا میں، کبھی بقیہ جائے، کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھے، جگہ جگہ ہونے کے بعد جب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو آخر تنگ آ کے یہ سوچ کے گھر کی جانب چلا کہ اب تو بچے بھی مقروض ہو گئے ہوں گے، اب تو گھر کا چولہا بھی بند ہو گیا ہوگا، پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ یہ سوچتا ہوا کربلا سے نکل رہا تھا، یہ ایک شخص اس کے ساتھ نکلا، زیارت امام کو آئے تھے، واپس جا رہے ہو؟ واپس جا رہا ہو۔ کہاں سے جاؤ گے؟ خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ کہنے لگا میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، میں خشکی کے رستے جاؤں گا۔ آپ کہاں سے جائیں گے؟ اس شخصیت نے کہا میں جاؤں گا فرات کے رستے سے۔ اچھا تو بصرہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جانا، وہاں پہ ایک اوزان نامی شخص ہے، اس کو میرا ایک پیغام اور ایک میری امانت دے دے گا۔ اس نے کہا جا تو اسی شہر میں رہو، امانت جو ہے وہ دے۔ انہوں نے 400 دینار ہاتھ پہ رکھے، فرمایا اس کے گھر جانا، اس کے دروازے پہ دستک دینا، وہ اندر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ اندر جانور ذبح کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیں معرفت ہوتی ہے، وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا، اسے سلام کہنا، سلام کہہ کے یہ 400 دینار اسے دینا۔ 400 دینار پکڑ کے اگر وہ پوچھے کہ تجھے کس نے دیے تو کیا کہوں؟ کہنا کہ حقدار نے تیرا حق اپنے ذریعے سے تجھ تک پہنچایا ہے، کہہ کے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے۔ اسے پیچھے سے آواز دے گا اگر وہ پوچھے کہ نام کیا ہے، امام نے گھوڑے سے رخ انور کو پیچھے کہہ دینا کہ ناہیہ مقدس، میرے مولا کا نام ہے ناہیہ، ناہیہ مقدس امام کا نام ہے، زیارت ناہیہ، نوحہ پڑھنے والا، ناہیہ مقدس سے سلام بھیجا ہے۔ سوچ کے چلا گیا، اسلام پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اذان کا گھر پوچھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے اذان نکلا، ویسے ہی ہاتھ خون سے بھرے ہوئے۔ اب اس کے ہاتھ خون سے بھرے، اس نے باہر اجنبی کو دیکھا تو ہاتھ چھپانے لگا۔ اسے کہنا پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے۔ خوش ہو کے متوجہ ہوا، اچھا تو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ 400 دینار ہیں، کربلا سے آ رہا تھا، کسی نے تیرے نام دیے۔ کس نے دیے ہیں؟ پتہ نہیں، کہہ رہا تھا کہ اسے کہہ دینا
کہ تیرا حق میں نے حقدار کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے تجھ تک پہنچایا ہے؟ نہ پوچھا تو کوئی ناہیہ مقدس کہہ رہا تھا. ناہیہ مقدس کا نام تھا. الٹے پاؤں وہ اندر گیا, اندر جا کے وضو کیا, وضو کا کے دروازے پہ آ کے ہاتھ جوڑے, مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے, مجھے وہ ہاتھ چومنے دے. اس نے کہا کس مولا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا عزت امام کی قسم ہے, ابھی اسی رات میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے 400 دینار چاہیے, ایک ہی رات میں دعائیں سن لی بطول کے بیٹے. تڑپ گیا گھر جا کے, کر گیا جائے گا مولا 6 مہینے ہو گئے مجھے شہر شہر کی گلیوں میں پھرتے ہوئے, مولا بتا کے کیوں نہیں آئے؟ روتا ہوا بستر پہ سو گیا, یا ناہیہ مقدس کا ہاتھ اس کے سر پہ آیا. امام نے بیدار کیا, لبیک یا حجت کہہ کے اٹھا. امام نے فرمایا اسے گھر بیٹھے کو اتنا یقین تھا کہ میں بھیجوں گا. اس نے دوسری آس نہیں رکھی, اس نے میرے علاوہ کسی سے مانگا بھی نہیں, کسی اور کے دروازے پہ نہیں گیا کہ اگر مولا نہ بھیجے تو تو دے دینا. اسے پتا تھا کہ میں بھیجوں گا. اور تو 6 مہینے میں کسی ایک شہر میں رکا ہی نہیں, تو مجھے دنوں میں تلاش کرتا رہا. امام نے کہا میں ملاقات کرتا ہوں معرفت کے مطابق, کوئی مجھے کتنا سوچتا ہے. 313 کی ایک نشانی بتائی جاتی ہے, اس کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا. 313 کہا جاتا ہے اور اکثر فوراً اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ابھی 313 ہی نہیں ہوئے. تو وہ 313 کی جو بات ہو رہی ہے حضور, وہ 313 امام کے لشکر کی نہیں, امام کے لشکر کے